مشورہ دینے والے بھی کئی لوگ ایسے ہیں، مفت میں مشورے اتنے ہول سیل میں بانٹ رہے ہوتے مشورہ مشورہ مشورہ۔ ان کو آپ گھر میں لے کے جاؤ، مشورہ، گھر بنانے سے پہلے نہ پوچھو پھر بھی مشورہ، نہ یہ مشورے کی اہمیت کو کھو دیتا ہے۔ خامخواہ کسی کو کیوں مشورہ دے رہے کہ جب آپ سے کوئی مشاورت کی نہیں جا رہی، پوچھا نہیں جا رہا، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسی گفتگو کلمات ہونے ہی نہیں چاہیے۔ ہم اس بات سے ایک طرح کے وہ بری ہیں، اور نہ ہم سے کسی نے کوئی مشورہ کیا، نہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم کسی کو مشورہ دیں۔ تو اس لیے حتی الامکان ان چیزوں میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے، بعض اوقات ہمارے چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں نا، سامنے والے کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے۔ نیا گھر بنا، چلے گئے، دیکھا، ارے یار اس کی جگہ یہ کلر ہوتا تو اور اچھا ہے، یہ ہوتا تو اور تھا، صوفے یہ نہیں وہ ہوتے تو یہ تھا۔ ابے بھائی خدا کا خوف کر، تجھے اچھا ہے اس نے اپنے نئے گھر میں بلا لیا، تو اس کے پیچھے ہی لگ گئے ساری مشورے دینے۔ تمہیں کس نے کہا کہ یہ ساری چیزیں کہو؟ اب کیوں کسی کا دل توڑ رہے ہو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، اور اتنے خام خواہ کے اور دل آزاریاں کرتے، تکلیف پہنچاتے؟ تو اس لیے ایسے لوگوں کو بھی اپنی یہ تربیت خود کر لینی چاہیے کہ جب ہماری سے کوئی پوچھ نہیں رہا یا مشورہ مانگا نہیں ہے، ہم کیوں کسی کے بارے میں ایسا کہیں؟ اچھا کوئی چیز کام خراب بھی ہو گیا بالفرض، اب ہو گیا نا یار، غلطی ہو گئی، اب انسان ہے، اس سے ہو گیا معاملہ، نقصان اس نے اپنا ہی کیا ہے، لیکن آپ کو کس نے اختیار دیا؟ جہاں بیٹھو، شادی بیاہ، جدھر بھی رشتہ داروں میں 4 بندے اکٹھے ہوں، آپ شروع ہو جاؤ، میرے ساتھ پاس آ جاتا تو پھر دیکھتے یہ کچھ بھی نہیں ہونا تھا، اب آیا ہی نہیں ہے تو بھگتو، تو بھگت رہا ہے بھائی، آپ کیوں کہہ رہے ہو اس کے بارے میں؟ تو یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے جملے کسی کو کتنی تکلیف پہنچا جاتے ہیں۔